بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم السابقون الاولون شروع میں کون لوگ اسلام لائے تھے تو ان کے حوالے سے گفتگو ہم عرض کر رہے تھے۔ تو اگلے نمبر پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے تیر چلایا ہے، اور ان کو فارس الاسلام کا لقب دیا گیا، اسلام کی شاہ سوار، اور تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ جنگ احد کے بارے میں تو کافی مشہور ہے نا ان کے بارے میں کہ جب خالد بن ولید اس وقت تو رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے نا، وہ اچانک انہوں نے حملہ کیا تو صحابہ تتر بتر ہو گئے، اور یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو سارے صحابہ ادھر ادھر نہ تتر بتر ہو گئے۔ بہت کم تعداد میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے تھے، اور میں ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور یہ وہ صحابی ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ رسول اللہ نے کہا ہے، ان کا تیر چلاؤ تیر چلاؤ، تیر چلاتے ہوتے تھے۔ خیر ادھر انشاءاللہ آئے گا احد کے موقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے پیچھے ایسے پناہ لی ہوئی تھی نا، بالکل پاس ہی پہنچے تھے نا، بالکل پاس، یعنی تلوار کا وار ہوا، تلوار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے تو بالکل پاس پہنچ چکے تھے۔ تو یہ تیر چلاتے ہوتے تھے۔ بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑا رہے تھے، اور پھر جب تیر چلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہو کر دیکھتے کہ کہاں جو ہے وہ تیر گر رہا ہے۔ تو خیر انہوں نے اس وقت جو ہے نا جو بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، انشاءاللہ ادھر آ کے ہم پڑھیں گے، اور ان کے بارے میں آتے ہیں مستجاب الدعوات تھے، دعا جو کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تھے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 رکنی کمیٹی کے میں سے ہیں، اس کمیٹی کے رکن تھے، اس کے بارے میں ہم بات عرض کر چکے ہیں۔ اور وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے جس نے شہنشاہ ایران کو شکست دی تھی، اور مدائن جو کسریٰ کا پایہ تخت تھا اس پر سب سے پہلے جو اسلام کا پرچم لہرایا تھا وہ انہوں نے لہرایا تھا۔ 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ایمان لانے کا واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ یہ جب ایمان لائے تو ان کے والدہ نے کہا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا ایمان لایا اور اس نے لات اور حبل وغیرہ کا انکار کر دیا، بتوں کا انکار کر دیا، تو والدہ کہنے لگی کہ جب تک یہ واپس نہیں آتا، ایمان چھوڑتا نہیں، نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ دھوپ میں بیٹھوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ عرب کے کیا نام ہے، معذرت، نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ سائے میں، بس دھوپ میں بیٹھے رہوں گی، اور اس طرح جو ہے جان دے دوں گی۔ ایک دن اس طرح گزرا، نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ سائے میں بیٹھے۔ دوسرا دن آ گیا، ٹھیک ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ سے کہا کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہو کہ میں اسلام چھوڑ کر واپس آ جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ کی ایک جان ہے نا، ایک جان آپ سے نکلے گی، اگر 100 جانیں بھی آپ میں ڈالی جائے، 100 جانیں بھی آپ میں پیدا ہو جائے، اور ایک ایک کر کے میرے سامنے نکلے 100 دفعہ تو اس سے روح نکلے، پھر بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب پتہ چلا والدہ کو کہ یہ تو بندہ جو ہے واپس آنے والا نہیں ہے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہ قربانی لوگوں نے دی ہے۔ تو یہ بھی صدیق اکبر کی کوششوں سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا پھر کیا۔ اگلے نمبر پر جو صدیق اکبر کی کوشش سے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور آپ سے عرض کیا تھا وہ حضرت عمر کے جو کمیٹی تھی اس کے رکن تھے۔ یہ انہوں نے جب اسلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، جب انہوں نے اسلام لائے تو نوفل بن عدویہ
ایک شخص تھا، اس کو اسد قریش کہا جاتا تھا، قریش کا شیر۔ اس کو جب پتہ چلا تو اس نے ان کو بھی، طلحہ بن عبید اللہ کو بھی اور ابوبکر صدیق دونوں کو، ان کے ذریعے سے، ان کی دعوت سے اسلام لائے تھے، دونوں کو جگڑ کر جو رسی میں اور اچھی طرح کس کر باندھا، اور دونوں کراہتے رہے، لیکن کسی میں جرأت نہیں تھی کہ ان کی کسی قبیلے میں بھی جرأت نہیں تھی کہ ان دونوں کو چھڑا دے۔ وہ اتنا جو ہے وہ تھا، یعنی بہادر تھا اتنا، اس سے لوگ ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اکفنا شر ابن العدویہ، اے اللہ ابن عدویہ کے شر سے آپ ہمارے لیے کافی ہو جائے، ابن عدویہ کے شر سے کافی ہو جائے۔ ان کے اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بصرہ گئے تھے، بصرہ، وہاں پہ منڈی میں تجارت کی غرض سے، تو وہاں خانقاہ میں ایک راہب تھے، تو راہب نے پوچھا کوئی مکہ مکرمہ سے تاجر تو نہیں آیا ہوا، تو کسی کو بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ میں آیا ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ راہب کے پاس لے گئے، اور راہب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، تو راہب نے مجھ سے پوچھا کیا احمد نامی شخص کا ظہور ہوا ہے؟ میں نے کہا احمد کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ وہ کہنے لگے کہ یہی مہینہ ہے ان کے ظہور کا، اور وہ آخر الانبیاء، آخری پیغمبر ہوں گے۔ تو اور انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے اور نخلستانوں والی جگہ میں ہجرت کریں گے جہاں پہ کھجور کے باغ ہوں گے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ اس طرح کسی پیغمبر کا ظہور، اور یہ کون ہے احمد بن عبداللہ؟ تو مجھے بتایا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا، انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا راہب نے کہ آپ سے نا کوئی سبقت نہ کرے ایمان لانے میں، یعنی جلدی جو ہے نا ان پر ایمان لانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں واپسی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا تعلق تھا، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں، تو میں ان کے پاس گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ ہاں وہ آخری پیغمبر ہے، وہ ایمان لائے ہیں، اور مجھے دعوت دی تو صدیق اکبر مجھے لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہو کے میں مسلمان ہو گیا۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لقب دیے تھے، طلحۃ الخیر کا لقب بھی دیا تھا، خیر کے طلحہ، اور طلحۃ الجود، سخاوت کے طلحہ کا لقب بھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لقب دے تو وہ جھوٹا لقب تو ہو نہیں سکتا نا، کچھ دے کر وہ جو ہے نا وہ لقب دیتے ہیں۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں آتے ہیں انہوں نے شرکت نہ کر سکے، اس کی وجہ جو ہے وہ ہے کہ شام گئے ہوئے تھے، شام کسی مہم پر گئے ہوئے تھے۔ اب بعض حضرات نے تو کہا ہے کہ اپنی تجارتی مہم تھی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب واپس تشریف لائے نا تو جنگ بدر ہو چکی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا مال غنیمت میں سے اپنے حصے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حصہ بھی دیا مال غنیمت میں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اجر سے بھی محروم نہیں ہیں، آپ کو اجر بھی ملا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ذاتی مہم نہیں تھی، تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، وہی قافلہ جو ہے نا، جو قافلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے نا، اس قافلے کی خبر گیرے کے لیے کہ کہاں تک پہنچا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے قافلہ کہیں اور چلا گیا، ان کو پتہ نہیں چلا، یہ کوئی اور انتظار کرتے رہے، قافلہ ادھر سے گزر گیا، ادھر جنگ بھی ہو گئی، تو بعد میں واپس آ گئے۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر پر گئے ہوئے تھے، کوئی ذاتی مہم وہ نہیں تھی۔ یہ اسلام لائے، اور اگلے روز جو ہے نا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے، اور حضرات پہلے میں نام عرض کر چکا ہوں، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امین و ہادی الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کے امانت دار، ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، اور اسی طرح ارقم بن ابی ارقم، اس طرح عثمان بن مزعون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، یہ حضرات، پھر اس کے علاوہ اور السابقون اولون کے نام میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اسلام جو ہے نا لائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے کیسی دعوت دی اور پھر کیسے جو ہے نا انہوں نے اپنے دعوت میں کامیابی حاصل کی، تو انشاءاللہ اس حوالے سے کل گفتگو عرض کی جائے گی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔